बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लिसानी उर्दू में आमना अंजुम की जानिब से हम आप सब लोगों को खुशामदीद कहते हैं। हमें उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो 12वीं क्लास के हिस्सा गज़ल से मीर तकी मीर की दूसरी गज़ल पर मुश्तमिल है। मीर तकी मीर की पहली गज़ल हम अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम मीर तकी मीर की दूसरी गज़ल को डिस्कस करेंगे। मीर तकी मीर उर्दू के सबसे बड़े शायर हैं। आपको शहनशाह तग़ज़्ज़ुल और खुदा सुखन कहा जाता है। मीर तकी मीर हर दौर में हर अहद में शहनशाह गज़ल कहलाए। गज़ल की दुनिया में कोई शायर मीर तकी मीर के मकाम तक नहीं पहुंच सका। आपके हम असर और आपके बाद आने वाले किसी भी शायर ने आपकी हमसरी का दावा नहीं किया, बल्कि इनकी अजमत और बड़ाई को ख़ारिज तहसीन पेश किया है। गालिब कहते हैं, गालिब अपना ये अकीदा है बकौल नासिख, आप बेबहरा है जो मोतक़िद मीर नहीं। ज़ौक़ कहते हैं, न हुआ पर न हुआ मीर का अंदाज नसीब, ज़ौक़ यारों ने बहुत ज़ोर गज़ल में मारा। मीर तकी मीर की शायरी की जो नुमायाँ खुसूसियात हैं उनमें है मीर का तसव्वुर गम, सादगी और धीमापन, खुलूस, सदाकत, सोज़ो गुदाज, मीर का गमे इश्क, मीर का गमे जाना और गमे ज़माना, तसव्वुफ़ और खुदा शनासी, दुनिया की बेसवाती का तसव्वुर, तरन्नुम और मौसीकियत, तशबीहात और इस्तिआरात का खूबसूरत इस्तेमाल, तमाम खुसूसियात जो हैं मीर के कलाम में शामिल हैं। मीर को भी अपनी अज़मत का खुद अंदाज़ा था, मीर को अपनी बड़ाई का खुद अंदाज़ा था, इसलिए वो कहते हैं, जाने का नहीं शोर सुखन का मेरे हरगिज़, था हश्र जहाँ में मेरा दीवान रहेगा। आइए अब चलते हैं मीर तकी मीर की दूसरी गज़ल की तरफ। ये गज़लियात मीर का हिस्सा दोम है। जिस सर को गुरूर आज है या ताजवरी का, कल उस पे यही शोर है फिर नोहा गरी का। आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा राह में या हर सफरी का। जिंदा में भी शोरिश न गई अपनी जुनून की, अब संग मदावा है इस आशिफ्ता सरी का। हर ज़ख्म जिगर दावरे महशर से हमारा, इंसाफ तलब है तेरी बेदाद गरी का। ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आफाक के इस कारगाह शीशा गरी का। टुक मेरे जिगर सोख्ता की जल्द खबर ले, क्या यार भरोसा है चरागे सहरी का। आइए इस गज़ल के मुश्किल अल्फाज देख लेते हैं। ताजवरी, ताज रखने वाला यानी बादशाह, हाकिम। नोहागरी, रोना पीटना, मातम करना, मरने वाले के मौत पर मातम करना, रोना पीटना। आफाक, दुनिया। असबाब, मालो असबाब, सामान। सफरी यानी मुसाफिर, इंसान जो इस दुनिया में मुसाफिर है। जिंदा, कैद खाना, जेल। शोरिश, बगावत। जुनून, दीवानगी। संग, पत्थर। मदावा, इलाज। आशिफ्ता सरी, जुनून, पागलपन, दीवानापन। ज़ख्म जिगर यानी ज़ख्मी दिल, ज़ख्मी जिगर, परेशान और मुसीबत ज़दा इंसान। दावरे महशर यानी महशर के रोज़ फरियाद सुनने वाला, इससे मुराद है अल्लाह ताला। इंसाफ तलब, इंसाफ का तालिब, इंसाफ का ख्वाहिशमंद। बेदादगरी, जुल्म सितम। आफाक, दुनिया। कारगाह, कारखाना, काम करने की जगह। शीशागरी, शीशे का नाजुक काम करना यानी शीशे जैसा नाजुक होना। टुक, जल्दी। जिगर सोख्ता यानी परेशान हाल, मुसीबत ज़दा, दुखों का मारा। चरागे सहरी, सुबह के वक्त का चराग यानी जो सुबह होते ही बुझने के करीब हो। आइए हम इसकी तशरीहात की तरफ चलते हैं। जिस सर को गुरूर आज है या ताजवरी का, कल इस पे यही शोर है फिर नौहागरी का। इस शेर में मीर तकी मीर इस दुनिया की बेसबाती और नापायदारी को बयान करते हुए कहते हैं कि वो लोग जिनके पास आज हुकूमत है, हाकमियत है, ताकत है, वो इस बात पर गुरूर करते हैं कि ये दुनियावी ताकत ही उनके लिए सब कुछ है। लेकिन मीर तकी मीर कहते हैं कि हमेशा वक्त एक जैसा नहीं रहता। जो दुनिया में आया है उसने एक दिन दुनिया से जाना भी है, और उसके जाने के बाद जो उसके लवाहिकीन हैं, उसके चाहने के घर वाले हैं, वो उसके जाने पर यहाँ पर मातम करेंगे, रोएंगे, पीटेंगे। यानी ये दुनिया की जाओ हशमत, दौलत, शोहरत, ओहदा जो है वो दुनिया में ही रह जाएगा। और इंसान जो आज गुरूर तकब्बुर में मुब्तला है, अपनी हाकमियत पर, अपनी बादशाहत पर गुरूर तकब्बुर में मुब्तला है, वो सब यहीं रह जाएगा। इंसान जिस तरह खाली हाथ आया है, इसी तरह खाली हाथ इस दुनिया से वापस चला जाएगा।
یعنی یہ دنیا کی دولت جاہ و حشمت جو ہے وہ اس کے کسی کام نہیں آئے گی. اس کے جانے کے بعد اس کے گھر والے، اس کے چاہنے والے جو ہیں، سوائے ماتم کے اور کچھ نہیں کر سکیں گے. آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا رہا میں یا ہر سفری کا. اس شعر میں بھی شاعر جو ہیں وہ اس دنیا کی بے ثباتی کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے وہ ناپائیدار جگہ ہے. یہ دنیا جو ہے ایک سرائے ہے. ہر انسان یہاں آتا ہے اور بحیثیت مسافر اپنی زندگی گزارتا ہے اور چلا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہر شخص جو اس دنیا میں خالی ہاتھ آیا ہے اس نے خالی ہاتھ ہی جانا ہے. چاہے اس نے اس دنیا میں کتنا ہی مال و اسباب جمع کر لیا ہو، کتنی ہی عزت و شہرت حاصل کر لی ہو، لیکن ایک دن اس نے یہ تمام چیزیں اس دنیا میں چھوڑ کر ہی اپنے خالق حقیقی کے پاس واپس چلے جانا ہے. یعنی جتنا بھی اس نے مال و دولت جمع کیا ہے، جتنی بھی شہرت عزت کمائی ہے، وہ سب کی سب یہیں رہ جائے گی، کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ عارضی ہے. انسان اس دنیا میں آیا ہے تو اس نے ایک دن یہاں سے واپس بھی جانا ہے. یہاں پر اس دنیا میں ہمارا قیام جو ہے وہ عارضی ہے، دائمی نہیں ہے. تو ہمیں اس 2 دن کی زندگی پر جو ہے غرور و تکبر نہیں کرنا چاہیے، ادھار نہیں چاہیے، بلکہ اپنے حصے کے وہ کام کرنے چاہیے جن کے لیے ہمیں منتخب کیا گیا ہے، ہمیں چنا گیا ہے. زندہ میں بھی شورش نہ گئی اپنی جنوں کی، اب سنگ مداوا ہے اس آشفتہ سری کا. اس شعر میں مرتقی میر جو ہیں وہ اپنے جذبہ عشق کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ محبت جو ہے وہ زبردستی کا سودا نہیں ہے، نہ اس کو زبردستی کسی کے دل سے نکالا جا سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے عشق میں اس قدر خالص اور مخلص ہیں کہ اگر ہمیں قید خانے میں بھی ڈال دیا جائے تو ہمارے دل سے محبت جو ہے وہ نکال نہیں سکتے. یعنی آپ ہم پر جتنی چاہے سختیاں کر لیں، ظلم و ستم کر لیں، لیکن ہمارے دل سے محبت کا جو جذبہ ہے وہ ختم نہیں کیا جا سکتا. اور قید خانے میں بھی ہماری محبت میں کوئی کمی نہیں آ سکتی. ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل سے محبت کا جنون نکل جائے تو صرف اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہمیں پتھر مار مار کے ختم کر دیا جائے. یعنی ہماری دیوانگی کا صرف ایک ہی علاج ہے، ہمارے عشق کو ختم کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمیں پتھر مار مار کر ختم کر دیا جائے. ایسا کوئی بھی راستہ نہیں ہے کہ جو ہمیں ہماری محبت سے دور کر دے، کیونکہ ہم اپنے عشق میں خالص ہیں. ہم نے اپنی راہ میں آئی ہوئی تمام مشکلات جو ہیں برداشت کی ہیں، غم جانا اور غم زمانہ دونوں برداشت کیے ہیں. تو ہماری اس دیوانگی کا، ہمارے اس جنون کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ ہمیں پتھر مار مار کر ختم کر دیا جائے. ہر زخم جگر داور محشر سے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بیداد گری کا. اس شعر میں شاعر جو ہیں وہ اپنے اپنی حالت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس دنیا میں لوگوں نے ہمیں بہت ستایا. انہوں نے غم جانا اور غم زمانہ کے بے شمار غم دیکھے، تکلیفیں برداشت کی. وہ کہتے ہیں جو لوگ انسانوں کو اس دنیا ستاتے ہیں اور زخم لگاتے ہیں، قیامت کے دن وہ سب بھی اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور انہیں اپنے اپنے اعمال کا، اپنے اپنے کاموں کا حساب دینا ہوگا. تو مرتقی میر کہتے ہیں کہ بس اب ہم تو صرف روز حشر کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب تیری بارگاہ میں حاضر ہوں اور تجھ سے انصاف طلب کریں کہ تیرے لوگوں نے، تیری مخلوق نے ہمیں اتنا ستایا ہے، ہم پر اتنا ظلم و ستم کیا ہے. اس شعر میں دراصل شاعر جو ہیں وہ اپنے محبوب سے مخاطب ہیں کہ تو نے جو ہمیں ٹکرا دیا، ہماری محبت کا جواب محبت سے نہیں دیا، ہماری وفا کے بدلے ہم سے جفا کی، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں تیری تمام ناانصافیوں کا انصاف طلب کریں گے. یہ سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا. اس شعر میں شاعر جو ہیں مرتقی میر کہتے ہیں یہ دنیا جو ہے یہ جائے عمل ہے، یہاں پر ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے کہ جو ہماری آخرت کے لیے بہترین ہو، یعنی جو ہماری دنیا اور آخرت کے لیے اچھے کام ہوں. یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے، جو کچھ ہم یہاں پر بوئیں گے اس کا صلہ ہمیں آخرت میں ملے گا. اچھا کریں گے تو اچھا ملے گا اور برا کریں گے تو برا ملے گا. کہتے ہیں کہ دنیا بہت نازک ہے، اس طرح شیشہ نازک ہوتا ہے تو اس دنیا کا کارخانہ بھی بہت نازک ہے. یعنی ہمیں یہاں پر سوچ سمجھ کر جو ہے وہ قدم اٹھانا ہے، ہمیں ایسے اعمال انجام دینے ہیں کہ جن کی بنا پر ہماری آخرت بھی سنور جائے. وہ کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ ایک شیشے کی مانند ہے، نازک شیشے کی مانند ہے کہ ذرا سی اگر ٹھیس لگ جائے تو شیشے پہ بال پڑ جاتا ہے. اسی طرح ہمارے اعمال جو ہیں وہ ہماری زندگی کو گناہوں اور جہنم کی طرف لے جا سکتے ہیں. تو ہمیں اس دنیا میں بہت سنبھل کر رہنا ہے، بہت سنبھل کے کام کرنا ہے
وہ تمام کام کرنے ہیں کہ جن کی ہماری دین نے اجازت دی ہے، اور ان تمام کاموں سے رک جانا ہے کہ جن کی ہمارے دین نے ممانعت کی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا میں سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیں اور اپنی زندگی گزاریں۔ آخری شعر اور مقطع ہے اس شعر غزل کا۔ ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا۔ اس شعر میں میر تقی میر جو ہیں وہ اپنے محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں جلد میر جگر سوختہ، یعنی اپنے عشق میں ڈوبے ہوئے اپنے عاشق کی خبر لے کہ جو تیری محبت تیری طلب میں جو ہے وہ دنیا سے بیگانہ ہو گیا، یعنی اب وہ اس قدر برے حالوں میں پہنچ گیا ہے کہ کیا پتہ کب اس کی زندگی کا چراغ گل ہو جائے اور وہ اس دنیا سے چلا جائے۔ تو میر تقی میر اپنے محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو تم نے ہماری محبت کا جواب محبت سے نہیں دیا، ہمیں دکھ درد و تکلیفیں دی ہیں، ہماری وفا کے بدلے ہم سے جفا کی ہے، تو ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اس دنیا میں سانس لے رہے ہیں، جلد ہماری خبر لے لے، یعنی ہماری محبت کا جواب محبت سے دے دے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی کا چراغ جو ہے وہ گل ہو جائے اور تیرے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ باقی نہ رہے۔ میر تقی میر اپنے محبوب سے کہتے ہیں کہ ہم کچھ ہی پل کے مہمان ہیں، ہماری زندگی کا چراغ بجھنے ہی والا ہے، تو جلد ہماری خبر لے اور ہمارا حال چال پوچھ۔ جی یہ تھی میر تقی میر کی 12ویں کلاس کے نصاب میں شامل غزلیات میر سے دوسری غزل۔ اپنا اور دوسروں کا بہت خیال رکھیے گا، میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔